بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور قبیلہ بنی عامر سے ہیں. قبیلہ بنی عامر سے ہیں. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے. یہ خود بھی صحابی ہے اور ان کے والد بھی صحابی تھے. صحابی بھی ہیں اور صحابی زیادہ بھی ہیں. کوفہ میں رہے اور وہیں 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صاحب نے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ انا اتوضأ من لحوم الغنم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا میں بکریوں کے گوشت سے کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ یعنی بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا میں وضو کروں؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. آقا نے فرمایا کہ چاہو تو تم وضو کر لو، چاہو تو مت کرو. ٹھیک ہے، بکری کا گوشت کھانے کے بعد چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو مت کرو. قال انتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا ہم اونٹ کے گوشت سے وضو کریں؟ قال نعم. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو. یہاں اس حدیث میں بھی وضو سے وضو لغوی مراد یعنی ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا مراد ہے. وضو سے وضو شرعی مراد نہیں ہے کہ جو وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں اس سے وہ وضو مراد نہیں، بلکہ یہاں وضو سے مراد کیا ہے؟ کلی کرنا اور ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. چونکہ اونٹ کے گوشت میں بو اور چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے جو بغیر دھوئے جاتی نہیں. کہ جب تک ہاتھ نہ دھو لیا جائے، منہ نہ صاف کر لیا جائے، تب تک اس کی بو یا اس کی چکناہٹ جاتی نہیں. اور بکری میں یہ بات نہیں ہوتی، بکری کے گوشت میں یہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت پر یہ خاص تاکید فرمائی، صفائی کی خاص تاکید فرمائی کہ اگر تم اونٹ کا گوشت استعمال کرو، اونٹ کا گوشت کھاؤ تو پھر اچھی طرح سے منہ ہاتھ صاف کر لو تاکہ اس کی بو اور اس کی چکناہٹ دور ہو جائے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے وضو واجب ہے.
ان کے نزدیک اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے، باوضو ہو اونٹ کا گوشت کھا لے، تو اس کا ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان پر وضو واجب ہے اسی حدیث کے بنا پر۔ ان کے نزدیک یہی حدیث ان کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے اس وضو سے وضو شرعی مراد لیا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے نزدیک کیا ہے، اونٹ کے گوشت سے وضو واجب ہے۔ لیکن ہمارے امام کے نزدیک نہیں، ہمارے امام کے نزدیک کیونکہ وضو سے یہاں کیا ہے، وضو لغوی مراد ہے، ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جب اونٹ کا گوشت تناول یعنی اونٹ کا گوشت استعمال کریں، کھائیں، تو پھر کھانے کے بعد اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں اور اچھی طرح سے کلی کر لیں، تاکہ اس کی چکناہٹ اور اس کی بو دور ہو جائے۔ قال اصلی فی مرابد الغنم، تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کہ جہاں بکریوں کو باندھتے ہیں، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہو، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ قال اصلی فی مبارک الابل، پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ کیا میں اونٹ کے طویلے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے، کیا میں اونٹ کے طویلا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ قال لا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کے طویلا میں نماز مت پڑھ، چونکہ اونٹ کے طویلا میں، اونٹ کے باڑے میں، جہاں اونٹ باندھتے ہیں، جس جگہ پہ لوگ اونٹ باندھتے ہیں، اس جگہ پہ نماز کا خطرہ ہے، نماز کا خطرہ رہتا ہے، نماز کو خطرہ رہتا ہے کہ شاید اونٹ کھلے اور مجھ کو رون دے۔ اگر اونٹ کے طویلا میں کوئی نماز پڑھے گا تو نمازی کو یہ خطرہ رہتا، ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ شاید اونٹ کھل جائے اور پھر مجھ کو رون دے، بڑا جانور ہے نا۔ تو ایسی صورت میں وہاں حضور قلب حاصل نہیں ہوگا، کہ نماز میں دل حاضر رہے، یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے، حضور قلب بہت مشکل ہوگا۔ اور بکریوں میں چونکہ یہ اندیشہ نہیں رہتا کہ بکری کھل جائے اور رون دے آپ کو، چونکہ بکری چھوٹا جانور ہے نا، اس لیے وہاں حضور قلب حاصل ہو سکتا ہے۔ بکریوں کے باڑے میں نماز اگر پڑھی جائے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، حضور قلب ہو سکتا ہے، وہاں کوئی اندیشہ، کوئی خطرہ نہیں رہتا، لیکن اونٹ کے باڑے میں یہ خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے، اس لیے وہاں حضور قلب نہیں ہے۔ دونوں میں یعنی اونٹ کے طویلا اور بکریوں کے باڑے میں وجہ فرق یہی ہے کہ ایک جگہ نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو اور اونٹ کے طویلا میں نماز نہیں پڑھ سکتے، دونوں میں وجہ فرق یہی ہو سکتا ہے، ورنہ تو دونوں کا یعنی بکری کا بھی پیشاب اور اونٹ کا بھی پیشاب، دونوں کا پیشاب کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ یہ کافی اہم مسئلہ ہے، چونکہ عام طور سے لوگ یعنی بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، جیسے کسی جانور کے قریب سے گزر رہے تھے، ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، جیسے گائے بیل ہے، بھینس ہے، ٹھیک ہے، یا بکری ہے یا اونٹ ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان جانوروں کا پیشاب کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ قریب سے گزرے، اب اس نے پیشاب کر دیا، پیشاب کے چھینٹے آ گئے، تو ایسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم ناپاک ہو گئے، اس لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے کہ اس وقت اس کو دور کرنا فرض ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے، جبکہ نجاست خفیفہ جس جگہ پر لگے، جس حصے پر لگے، اگر اس حصے کے چوتھائی میں لگ جائے، چوتھائی کے برابر میں، چاہے جسم میں ہو یا کپڑے میں ہو،
کپڑے کے کسی حصے میں اگر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے تو جب تک، جیسے یہ دامن ہے تو دامن میں اگر نجاست خفیفہ لگی تو چوتھائی میں جب تک نہ لگ جائے، یعنی دامن کا 4 حصہ کر لے اور 4 حصے میں سے کم ایک حصے میں لگ جائے، تب جا کے اس کو دھونا واجب ہے یا اس کو پاک کرنا واجب ہے، تب جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس سے کم ہو، چوتھائی سے اگر کم ہو کہ تھوڑی بہت نجاست لگی اور وہ نجاست خفیفہ ہے، تو ایسی صورت میں دھو لینا بہتر ہے، پاک کر لینا بہتر ہے۔ اور اگر پاک نہیں کر سکتے، مان لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں کپڑا اور دوسرا نہیں ہے یا دھونے کے لیے کوئی اور سہولت نہیں ہے کہ دھو بھی نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں اس نجاست کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس نجاست کے ساتھ بھی آپ، اگر نجاست خفیفہ ہے اور چوتھائی سے وہ کم ہے تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے، اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ نماز پڑھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی، اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی کبھی اجازت نہیں ہوگی، اور ہم لوگ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بکری اور اونٹ دونوں کا پیشاب کیا ہے، نجاست خفیفہ ہے، اور نجاست خفیفہ میں زمین سوکھ کر خود پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، زمین سوکھ جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹ کے پیشاب، چونکہ ان کی چھینٹیں دور تک جاتی ہیں، اونٹ کے پیشاب کی چھینٹیں دور تک جاتی ہیں، کہ اگر وہاں نمازی نماز پڑھے گا اونٹ کے باڑے میں، جہاں اونٹ باندھتے ہیں، اگر اس جگہ پہ نماز پڑھے گا تو پیشاب اگر اونٹ کر دے تو اس کی چھینٹیں دور تک پہنچتی ہے، تو اس لیے وہاں ہمیشہ اس کی فکر رہے گی کہ کہیں اونٹ پیشاب نہ کر دے۔ نماز پڑھے گا تو ہمیشہ نمازی کو یہ فکر رہے گی کہ کہیں اونٹ پیشاب نہ کر دے اور اس کی چھینٹیں نہ آ جائیں، لیکن بکریوں میں یہ اندیشہ نہیں ہوتا، اس کی چھینٹیں دور تک، بکری اگر پیشاب کرے تو اس کی چھینٹیں دور تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اونٹ کے طویلا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ نہیں، اونٹ کے طویلا میں نماز مت پڑھ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونٹ والے اونٹ کے آڑ میں کیا کرتے تھے، پیشاب وغیرہ کر لیا کرتے تھے، پیشاب کر لیا کرتے تھے، جو لوگ اونٹ پالتے تھے نا، اونٹ والے اونٹ کے آڑ میں، یعنی اونٹ کے آڑ میں بڑا جانور ہے تو اس کے آڑ میں کیا کرتے تھے، پیشاب کر لیا کرتے تھے، تو وہاں زمین بھی زیادہ گندی ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں وہاں زمین بھی زیادہ گندی ہوتی ہے، اس لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت